ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو پین. بات کریں گے. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں, انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, لا منسٹر بھی. تھینک یو ویری مچ ران صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ران صاحب, اسلام آباد ٹاکس کے ری سٹارٹ ہونے کے امکانات قوی ہو گئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ابھی کوئی بھی بات کہنا جو ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہوگا, اور اس میں اس کو اس طرح سے لینا بھی مناسب نہیں ہے کہ خدا خدا کر کے ایرانین سائڈ سے انہوں نے آنے کی بات کی ہے. اس معاملے میں ان کے پاس جسٹیفیکیشن تو کم از کم ہے, کیونکہ بات بنتے بنتے جو پھر دوبارہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے تو اس میں ایک تو ایک انا پرستی جس طرح سے افراد کے درمیان ہوتی ہے, اب یہ نیشنل لیول پہ ہے, اور پھر نیشنل لیول پہ تو کوئی بھی قوم جو ہے وہ نیچا دیکھنے کی جو ہے وہ صورت برداشت نہیں کر سکتی. تو دونوں طرف سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف چاہتی ہے کہ وہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دے اور اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر دے, اور دوسری جو ہے وہ سرنڈر کر دے. تو ایسے معاملات میں کبھی بھی نہیں ہوتا. تو ایک تو وہاں پہ آ کے بات بنتے بنتے جو ہے وہ رک جاتی ہے, اور اتنی محنت اور اتنی اس میں پاکستان جو میڈیٹر کے طور پہ, فیسیلیٹیٹر کے طور پہ جو محنت کر رہا ہے, بہت سارے ممالک کی اسے سپورٹ حاصل ہے. چائنا اس بارے میں بڑا جو ہے وہ یکسو ہے, اسی طرح سے مصر ہے, ٹرکی ہے, سعودی عرب کا کردار بھی اس میں جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بیان بازی جو ہوتی ہے, ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے فوری طور پہ جیسے کوئی طاق لگا کے ایک دوسرے پہ بیٹھے ہوں, دوسری طرف سے بیان اسی وقت آ جاتا ہے, اور ان بیانات میں بھی جو ہے وہ بڑی بعض اوقات حد تک امیز جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کے لیے. تو یہ رویے جو ہیں یہ دراصل ان مذاکرات کی یا کسی معاہدے پہ پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ تو قریب جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہیں سب کو. اوکے, لیکن ران صاحب, آپ نے چائنا کا نام لیا, آپ نے سعودی عرب کا نام لیا, بٹ یہاں کیا جو دو ممالک جہاں ایران اس ٹائم پر, ایران کے عباس عراقچی فورن منسٹر جائیں گے, وہ بھی انوالوڈ ہیں اس ساری سچویشن میں, رشیا اینڈ عمان, کیونکہ آج سرگی لاوروف سے بھی بات ہوئی ہے ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب کی. دیکھیں, عمان میں تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ غالباً کوئی مذاکرات کی بات بھی ہوئی ہے, فیبروری والے, وہاں پہ بھی کوئی ایک کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ سٹنگ ہوئی تھی. تو رشیا بھی دیکھیں, یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت جو جاری ہے یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, پوری دنیا پہ اس کا جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے, بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ خطہ جو ہے جس میں پاکستان بھی موجود ہے, تو اس خطے میں تو یہ اکنامک سائڈ کے اوپر انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہر ملک کو. تو اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. ہاں, دو ممالک ہیں جو ایک مخالف ہے, جو ہر وقت اس بات پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ختم ہونے کی یا میڈیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان کا نام کیوں ہے, اسے پاکستان کے نام سے جو ہے وہ خلش ہے, تو وہ اس پورے پروسیس کی مخالفت میں بات کرتا ہے. اور ایک ملک ہے پوری دنیا میں جو اس جنگ کا بینیفیشری ہے, ان دو کے علاوہ پوری دنیا, جو میری آبزرویشن ہے, پوری دنیا اس جنگ کے خاتمے کے لیے دعا گو بھی ہے اور پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. رائٹ. ران صاحب, لیکن یہ جو آمد ہوئی ہے یا ہونی ہے رات کو فورن منسٹر آف ایران کی, یہ اتنا آرام سے نہیں ہوئی ہے. دس آئی نو فار اے فیکٹ. آپ کی بھی آج بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور وزیر اعظم صاحب کے علاوہ بہت سارے اور لوگ تھے. اس میٹنگ کے اندر بھی اس بارے میں کوئی گفتگو ہوئی ہے, اور آگے کے لاہے عمل کے بارے میں کیا ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں, اس بارے میں جو بھی گفتگو ہے اس سے براہ راست تو پاکستان میں صرف یعنی 3 بہت ہی معزز ہمارے لیڈرز, شخصیات پاکستانی جو ہیں,
وہ براہ راست تو صرف وہ آگاہ ہیں. وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وہ اکثر اوقات خواہ اس مقصد کے لیے میٹنگ نہ بھی ہو تو وہ اس بارے میں جو ہے وہ کامیابی سے متعلق یا پروگرس سے متعلق جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بات ہوتی اسی طرز پہ ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ پبلک نہ کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ سیکریسی، سب سے زیادہ بیلنس اگر کسی فرد نے دکھایا ہے تو وہ یہ 3 افراد ہیں. ان کے منہ سے آپ نے کبھی جو ہے وہ اس بیان کے علاوہ جو کہ ایک جاری ہو میڈیا کے لیے یا ایک یعنی انفارمیشن ہو، اس کے علاوہ کبھی آپ نے بات نہیں سنی. جبکہ جو 2 فریق انوالو ہیں ان کی طرف سے بیان روز آتا ہے، انہوں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا. تو اس لیے وہ اس طرح اپنے یعنی ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے پورے دل سے، پورے خلوص سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ نہ بڑھے آگے، اور جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اس کے پوری دنیا کے اوپر بہت برے اثرات ہیں. رائٹ. ایکسپیکٹیشن کیا رکھی جائے رانا صاحب ابھی، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پراپر ریزمپشن آف ڈائلاگ؟ نہیں ایکسپیکٹیشن نہیں دیکھیں، ایکسپیکٹیشن جو ہے اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. پاکستان کا نام ایک امن کے حوالے سے ایک اس پورے خطے میں یعنی جو ہے وہ اس وقت اگر کوئی نام ہے تو وہ پاکستان کا نام ہے. تو اللہ نے یہ بڑی عزت دی ہے، اور اس میں کامیابی جو ہے نا وہ تو ہونی ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں، جنگ ایک دفعہ ہوئی ہے، 40 دن 38 دن جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اب اس کے بعد سیز فائر ہے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر دوبارہ بھی کوئی پھر 10 دن 15 دن کے لیے ہوتی تو اس کے بعد بھی مذاکرات ہی ہونے ہیں. بالآخر مذاکرات ہونے ہیں اور یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونی ہے. لیکن کتنی تباہی کے بعد، صرف سوال یہ ہے. تو کوشش تو یہ ہے، اور کوشش یہ ہونی بھی چاہیے کہ کم سے کم تباہی ہو.